کے باہر ہم لوگ کھڑے ہیں، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں۔ کل ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر لیا خان صاحب سے ملنے کا۔ کل ہم آئے، ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، یہ کہہ کے کہ جی آج ملاقات کا ٹائم نہیں ہے، آپ لوگ کل آئیں۔ آج ہم پھر آئے ہیں، اتنے گھنٹے انتظار کیا ہے آپ لوگ کے سامنے، اور ابھی پھر کہا جا رہا ہے کہ جی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز پہ ملنے نہیں دیا جاتا، اور اگر کسی عدالت کو بھی نہیں مانا جاتا، تو پھر میں اس سارے جو ہمارا نظام ہے عدلیہ کا، ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا بنے گا کہ اگر عدالتوں کے آرڈرز پہ اوبے نہیں کیا جا رہا اس کو، اور صرف ملنے نہیں دیا جا رہا، تو اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ صرف اس میں بات یہ ہے کہ جو ایک پری پلانڈ ان کا منصوبہ ہے کہ ایک فیملی کو یا دو فیملیز کو لا کے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے اوپر مسلط کرنا ہے، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا۔ حالانکہ بیچ میں الیکشن ہوا، آپ نے دیکھا کہ جو بھی نیوٹرل ہیں، جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ہماری پارٹی کے نہیں ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کم از کم آپ کی 160 170 سیٹیں آپ کی بنتی ہیں اگر صحیح فارم 45 کے مطابق رزلٹ دیا جائے۔ لیکن وہ بھی فارم 45 47 کے درمیان فرق ہے، اور جو ان کا اصل مقصد ہے، جو یہ کرپٹ ٹولہ ہے 35-40 سال سے جو پاکستان پہ رول کر رہا ہے، ابھی پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹھے ہیں، بندر بانٹ کی گئی ہے۔ زرداری صاحب اپنے بیٹے کو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں، بلاول صاحب اپنے والد کو، زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب اپنے بھائی کو وزیر اعظم کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب اپنی بھتیجے کو چیف منسٹر بنانے کے لیے نامینیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا سسٹم ہے؟ یہ کیا جمہوریت ہے؟ اس طرح تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ یہ مزید ہم خدا نخواستہ ہم تباہی کی طرف جائیں گے، ہم بربادی کی طرف جائیں گے۔ تو میری عدلیہ سے یہ ریکویسٹ ہے، الیکشن کمیشن سے تو ہماری بالکل اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، ان کے اوپر تو کسی کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ تو ساری پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن کسی کام کا نہیں ہے، وہ اپنے پتہ نہیں کس آرڈرز پہ چل رہے ہیں۔ لیکن جو اصل چیز ہے، میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جائیں گے، کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے کہ جی آپ کے آرڈرز کے باوجود ہمیں عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور آگے ان کی مرضی، اگر وہ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو بالکل سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو باقی آپ سے شاہرام ترکی صاحب بات کریں گے۔ جی شکریہ۔ جس طرح عاطف خان نے کہا کہ عجیب انصاف کا نظام ہے کہ ہم عدالت سے اجازت لینے کے باوجود بھی کل بھی اور آج بھی ہمیں اجازت نہیں دی گئی۔ بہرحال ہم عدالت کا دروازہ ایک دفعہ پھر کھٹکھٹائیں گے، ہم کل جائیں گے، کنٹیمپٹ میں جائیں گے، کیونکہ اندر جو صاحبان ہیں انہوں نے کل کہا تھا کہ آج کے دن آ جائیں، آج کہہ رہے ہیں کہ نہیں مل سکتے، ہمیں یہی ابھی تک تو اطلاعات ملی ہیں۔ بہرحال یہ جدوجہد ہے، یہ چلتی رہے گی، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم اپنی کوشش کرتے رہیں گے، انشاءاللہ خان صاحب سے ملاقات بھی ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور یہ جو مخصوص ٹولہ ہے جو ملک پہ مسلط پھر کیا جا رہا ہے، اس کو 25 کروڑ لوگوں نے آلریڈی مسترد کر دیا 8 فروری کو۔ دوبارہ اس کو اگر لایا بھی گیا تو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے لوگوں کا، مطلب عوام کی ان کے ساتھ جو ہے وہ اتفاق نہیں ہے، ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے۔ اگر مسلط کرنا بھی ہے، یہ میں آپ سے آج ہی کہہ رہا ہوں کہ سال سے زیادہ نہیں چل سکتے، یہ چل ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ لوگوں کی سپورٹ نہیں ہوگی۔ یہ بے شک بڑی کرسیوں پہ بیٹھ جائیں، لیکن ان کو عوام کی سپورٹ نہیں رہے گی، اور مسئلہ یہ ہے کہ ملک کا خدا نخواستہ نقصان ہوگا۔ انہوں نے 16 مہینے ملک کے جو جنازہ نکالا ہے، جو مہنگائی کا، بدامنی کا، لاقانونیت کا، بے روزگاری کا، وہ ایک دفعہ پھر مسلط کیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان کا نقصان ہوگا، جو ہم سب کا نقصان ہے۔ تو اس کو روکنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے۔ شکریہ جی۔ عاطف صاحب یہ بتائیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کورٹ آرڈر کے باوجود بھی سپرنٹینڈنٹ اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو ملاقات کرنے کی اجازت نہ دیں؟ اور اس وقت پارٹی لیڈرشپ کی عمران خان سے ملاقاتیں کس حد تک اہمیت رکھتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیں، الیکشن ہوا ہے،
तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है, आवाम ने वोट दिया है। अब सिंध में, पंजाब में, वफाक में, खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ तो हुकूमत भी बननी है। अब इन सारी चीज़ों पे चूँकि हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब से हमें गाइडेंस चाहिए, उनसे इंस्ट्रक्शंस चाहिए कि जी कौन सा ओहदा, कहाँ पे हमने अपोजिशन करनी है, कहाँ पे हमने कोई किसी पार्टी से बात करनी है, नहीं करनी, लेकिन उसके लिए नहीं मिलने दिया जा रहा। बावजूद इसके कि ये साल 1.5 साल से तहरीक इंसाफ के ऊपर जो गुजरी, हमारी ज़ात के ऊपर जो गुजरी, इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और सारों के ऊपर हद्दुल वसा कोशिश कर लिया, प्रेशर्स डाल दिए, केसेस झूठे बना दिए, लोग उठाए गए। इलेक्शन के बाद आरओ के ऑफिस में रिज़ल्ट रोकने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी अगर कोई नवाज शरीफ को मानने को तैयार नहीं है, अगर कोई जरदारी को मानने को तैयार नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये तो सिंपल सी बात है कि क्यों 25 करोड़ लोगों के ऊपर मुसल्लत करते हैं। या तो कह दें कि जमहूरियत ही नहीं है, कुछ लोगों की मर्ज़ी है, वो जो फैसले करे वही 25 करोड़ आवाम को मानने पड़ेंगे। और अगर जमहूरियत है तो फिर लोगों के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। हमारी सीटें जो चोरी हुई हैं, जो हमारी सीटें हम मैंडेट लिया गया है, उसको वापस करना चाहिए। और दूसरी बात जो पहले आपने पूछी कि पहले भी पाकिस्तान में आपने देखा कि किस तरह ऑर्डर्स अदालतों के उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हमारे लोगों को एक उसमें ज़मानत मिलती थी, दूसरे में पकड़ते थे, दूसरे में मिलती थी ज़मानत, तीसरे में पकड़ते थे। बग़ैर सर्च वारंट के घरों पे छापे, घर तोड़ना, उनसे मतलब डाके मारना, ये तो डाका ही हो गया ना कि अगर आके लाके अगर सर्च वारंट नहीं है और अगर एक आदमी भी नहीं है तो आप उसके घर से पैसे भी लेके जाते हैं, तोड़ फोड़ भी करते हैं। तो ये तो कोई जमहूरियत का और कोई मुल्क का सिस्टम नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे अंधा कोई जंगल का कानून होता है। तो हम फिर अदलिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर थोड़ी बहुत उम्मीद है आपके अपने उसके लिए भी, रेपुटेशन के लिए भी, पहले ही 129 नंबर पे शायद पाकिस्तान की अदलिया है और ये पूरी दुनिया ये देख रही है, ये तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया की इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में और जो कुछ इलेक्शन से पहले हुआ और इलेक्शन के बाद जो हुआ उसके बारे में ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं। तो खुदा के लिए इस मुल्क का, अपनी अदलिया का और इस 25 करोड़ आवाम का कुछ ख्याल करें और कानून के मुताबिक इंसाफ दें और लोगों को रिलीफ दें। शुक्रिया।